نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے۔ نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہے خوشبو سے، نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہے خوشبو سے، نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہے خوشبو سے، نبی جب بات کرتے ہیں حلاوت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ نبی کا رات بھر یا امتی یا امتی کہنا، نبی کا رات بھر یا امتی یا امتی کہنا، نبی کا رات بھر یا امتی یا امتی کہنا، محبت اتنی امت سے کہ امت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ خدا ہے مصطفیٰ ہے بیچ میں پردہ نہیں کوئی، خدا ہے مصطفیٰ ہے بیچ میں پردہ نہیں کوئی، خدا ہے مصطفیٰ ہے بیچ میں پردہ نہیں کوئی، قریب اتنے کہ اس قربت پہ قربت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ پیغمبر نے انہیں صدیق اکبر کا لقب بخشا، پیغمبر نے انہیں صدیق اکبر کا لقب بخشا، پیغمبر نے انہیں صدیق اکبر کا لقب بخشا، میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے،
رسالت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب الحمدللہ اسوہ حسنہ کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اسوہ حسنہ کے سلسلے کی 28ویں مجلس ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کیا پیغام لائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے نام جو پیغام ہے وہ پیغام ہے دین اسلام۔ اب دین اسلام کسے کہتے ہیں، دین اسلام میں کون کون سی باتیں شامل ہیں، تو یہ آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ دین اسلام میں بنیادی طور پر 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اخلاق۔ عقائد سے متعلق تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات ہو چکی ہے، گزر چکی ہے، اور اس کے بعد عبادات سے متعلق بھی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے مکمل ہو چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات، اور معاملات سے متعلق آپ حضرات کے سامنے ابھی بات گزشتہ کئی کلاسوں سے چل رہی ہے۔ جی، آج کا جو ہمارا گویا موضوع ہے وہ دین اسلام کے تحت نمبر 3 کیا ہے؟ اسلامی معاملات۔ پھر اسلامی معاملات کے تحت جو ذرائع معاش چل رہے تھے، اور اس میں تجارت سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ملازمت سے متعلق بات چل رہی ہے، اور آج اس کا 6واں حصہ ہے ملازمت کا، اور اس کے تحت ملازمت کے آداب، اصول، احکام، ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، آ رہی ہے۔ جی، معاش کے بنیادی ذرائع، معاش کے 4 بنیادی ذرائع ہیں۔ نمبر 1 ہے تجارت، نمبر 2 اجارہ یعنی ملازمت، نمبر 3 زراعت، اور نمبر 4 صنعت۔ تجارت سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ نمبر 2 اجارہ یعنی ملازمت، اس سے متعلق بات گزشتہ کئی کلاسوں سے آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ جی، پھر ملازمت کے تحت جو ضروری ابحاث ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے گزری ہے۔ نمبر 1 ملازمت کی تعریف، یہ آپ کے سامنے گزر گئی۔ نمبر 2 اس کی اقسام، نمبر 3 اہمیت و فضیلت، نمبر 4 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملازمت کا ثبوت، نمبر 5 علماء کی نظر میں ملازمت کی اہمیت، نمبر 6 مسلمان ملازم کی صفات، نمبر 7 حصول ملازمت کے لیے ضروری ملحوظہ امور۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہیں۔ اب نمبر 8 افسران اور اداروں کے سربراہان کے لیے ضروری صفات، اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں ہو گئی ہیں،
اور کچھ صفات آج کی نشست میں انشاءاللہ بیان ہوگی. باقی پیچھے جو باقی صفات جی یہ دیکھیں افسران اور اداروں کے سربراہان کے لیے جو ضروری صفات تھی اس میں آپ حضرات کے سامنے جو بیان ہوئی تو ربط اور جوڑ کے لیے اسے سمجھ لیں. نمبر 1 مسلمان ہونا اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے جذبے سے معمور ہونا. نمبر 2 اخلاص. نمبر 3 تقوی اور شریعت کی مکمل پابندی کرنا. نمبر 4 اعمال خیر میں ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے لیے نمونہ ہو. نمبر 5 ادارے کے امور پر مکمل قدرت رکھنا. نمبر 6 معاشرتی حالات سے باخبر ہونا. نمبر 7 ادارے کے سربراہ کا مرد ہونا. نمبر 8 عدل یعنی عدل معنی انصاف. نمبر 9 احسان کرنا. نمبر 10 سچ بولنا. نمبر 11 ہے ایفاء عہد یعنی وعدہ پورا کرنا. نمبر 12 علم اور گفتگو کا ملکہ رکھنا. نمبر 13 ہے نظم و نسق. نمبر 14 صبر کا مادہ رکھنا. نمبر 15 حلم اور برداشت کا مادہ رکھنا. نمبر 16 قدرت کے باوجود معاف کرنا. نمبر 17 نرمی کے موقع پر نرمی کرنا. نمبر 18 لوگوں کے ساتھ مساویانہ زندگی اختیار کرنا. مساویہ یعنی انصاف پر مبنی، برابری پر مبنی زندگی اختیار کرنا اور امتیاز نہ چاہنا. نمبر 19 لوگوں کے مقام اور مرتبے کی پہچان. نمبر 20 ذمہ داریوں کی تقسیم و تعین. نمبر 21 کام اپنے وقت پر کرنا. نمبر 22 مستقل مزاجی رکھنا. تو یہ 22 صفات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے. آج نمبر 23 سے آخر تک انشاءاللہ بیان ہوگی جو مابقیہ صفات ہے. اس میں نمبر 23 ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا. نمبر 24 اپنے قصور کا اعتراف کرنا اور غلطی پر اصرار نہ کرنا. نمبر 25 ماتحتوں کے حالات سے باخبر رہنا. نمبر 26 اہل لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا. جی نمبر 27 جی جی اچھا ٹھیک. تو یہ 22 صفات آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ مستقل مزاجی رکھنا. نمبر 23 ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا. جی ادارے کی طرف سے جب کارکنان میں کام تقسیم ہوتے ہیں تو ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ خود بھی ان کاموں میں حصہ لے. ایسا نہ ہو کہ وہ خود بیکار بیٹھا رہے بلکہ بعض مواقع پر سخت سے سخت کام کو خود کرنے کی کوشش کرے. یعنی ایک اہم ترین صفت یہ ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا. یہ ایک بنیادی وصف ہے کہ ادارے کا سربراہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بالکل بیکار بیٹھا رہے یا ہر کام صرف اپنے ماتحتوں سے کروائے اور خود ہاتھ پیر چھوڑ کر بالکل انسان فارغ ہو کر بیٹھ جائے. یہ ترتیب نبوی بھی نہیں ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم معاملے میں صحابہ اکرام کے ہمراہ ہوتے جیسے بعض غزوات کے مواقع ہیں، دیگر مواقع ہیں، تو جہاں پر صحابہ اکرام خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے وہاں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نہ کسی خدمت میں حصہ لیتے. باوجود یہ کہ صحابہ اکرام جانثاری کی انتہا پہ تھے اور صحابہ اکرام آپ علیہ السلام سے عرض کرتے کہ ہم غلام حاضر ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے اور اہم امور میں حصہ لیتے تھے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے کہ جب انسان کسی ادارے کا سربراہ یا بڑا ہو تو ٹھیک ہے جو ماتحت ہیں ان کے ذمے جو ان کے کام تقسیم ہے وہ اپنے کام تو ضرور کریں گے، لیکن سربراہ ہونے کی حیثیت سے انسان خود بھی نگرانی کے ساتھ ساتھ بعض کاموں میں حصہ لے اور عملاً بھی انسان یعنی سخت سے سخت کام میں بھی بعض مرتبہ حصہ لے لے، خود کرنے کی کوشش کرے. تو یہ مزاج انسان کو اپنانا ضروری ہے.
کہ یہ نہیں ہے کہ میں تو بڑا ہوں یا ادارے کا سربراہ ہوں، اب صرف میرا کام حکم چلانا ہے یا آرڈر جاری کرنا ہے۔ یہ مزاج نبوی نہیں ہے، بلکہ جہاں پر ماتحت کام کر رہے ہیں وہاں میں بھی عملاً حصہ لوں اور اس میں کسی قسم کی شرم اور عار محسوس نہ کروں۔ جی نمبر 24، اپنے قصور کا اعتراف کرنا اور غلطی پر اصرار نہ کرنا۔ جی کوئی بھی انسان خطا اور تقصیر سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ تقصیر کہتے ہیں یعنی انسان سے کوئی قصور ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو انسان ہے، بشری تقاضے کے تحت انسان میں کمزوریاں ہیں، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، خالی نہیں ہے۔ جب ذمہ داری سے خطا سرزد ہو جائے تو چاہیے کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہو جائے۔ انسان کو یہ مزاج اپنانا چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف، جس کو کہتے ہیں اعتراف قصور کرنا۔ میں صرف اس لیے اپنی غلطی کو نہیں مان رہا کہ میں سربراہ ہوں، میں اپنی غلطی کا اعتراف صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ میں اس ادارے کا مالک ہوں یا میں بڑے منصب پر ہوں یا میں بڑے عہدے پر ہوں۔ تو بڑے عہدے پر ہونا، سربراہ ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو انسان اس غلطی پر ڈٹ جائے، بلکہ انسان ہے، غلطی ہو جائے تو انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، بلکہ اگر وہ انسان کے اندر کوئی کمزوری ہے، قصور ہے، تو انسان اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور ترقی کا راز بھی اسی میں مضمر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں پر آگاہ رہے۔ اور جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ، سمجھدار انسان کون ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، اپنے نفس کو پہچان لے۔ انسان کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے، اور وہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ بھئی تم بالکل ٹھیک ہو، سامنے والا غلطی پر ہو سکتا ہے، تم غلطی پر نہیں ہو سکتے۔ تو بعض مرتبہ انسان اپنے مزاج بنا لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، یا اگر ہو گئی تو مجھے اپنی غلطی پر پھر ڈٹنا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرنا، شاید اس سے ناک کٹ جائے گی یا جو ہے میری پوزیشن گر جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو انسان غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے اور اس کو مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اس سے کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ تو خطا اور غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، کمزوری انسان کے اندر ہے۔ تو جب غلطی ہو جائے، انسان اس کی طرف متوجہ ہو، اعتراف کرے اور اس کے اصلاح کی کوشش کرے، اس غلطی کو، تاکہ آئندہ مرتبہ، تجربات سے ہی انسان سیکھتا ہے، اس مرتبہ ہو گئی، اگلی مرتبہ انسان اس غلطی کو نہ دہرائے بلکہ اس کی اصلاح کر لے، وہ عیب اپنے آپ سے دور کر لے۔ تو اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور اپنی غلطی پر اصرار نہ کریں، اس پر ناجائز طور پر، بیجا طور پر ڈھیٹ بن کر ڈٹے نہ، اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ جی نمبر 25، ماتحتوں کے حالات سے باخبر رہنا، یعنی اپنے جو ماتحت ہے، ایک سربراہ کے لیے بحیثیت سربراہ ہونے کی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے حالات سے باخبر رہے۔ دیکھیں، ادارے کے سربراہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماتحتوں کے حالات سے باخبر رکھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ قصہ بیان ہوا ہے کہ جب انہوں نے پرندوں میں ہدہد کو نہیں پایا، گم پایا، موجود نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کہا، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، بھئی کیا معاملہ ہے، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا پھر وہ غائبین میں سے ہیں، موجود نہیں ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، فوراً پوچھ گچھ شروع کی۔ تو یہ اس کے ذیل میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مذکورہ آیت سیاسی مسائل پر دلالت کرتی ہے، وہ یہ کہ بادشاہ، امیر اور ان جیسے لوگ قوم کی حفاظت اور سیاست کی ذمہ داری رکھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی رعیت اور ساتھیوں میں موجود غائب اشخاص کے متعلق معلومات حاصل کریں تاکہ تمام لوگوں کے حالات سے باخبر رہیں۔ تو لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، اور ان کی بادشاہت عام دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں تھی،
بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کی بادشاہت جنات پر بھی تھی، چرند اور پرند پر بھی تھی۔ پرندے ان کی ماتحتی میں تھے، اللہ پاک نے ان کو ایسی زبردست بادشاہت عطا کی تھی، تو پرندے، جنات، انسان، تو یہ سب کے سب ان کے بادشاہت میں تھے۔ تو انہوں نے اپنی رعایا میں سے، دیکھیں پرندہ ہے ہدہد، انسان بھی نہیں ہے، ایک جانور ہے، لیکن ایک پرندے کو جب کم پایا، گم پایا، اس کے متعلق تفتیش شروع کی، کیوں نہیں ہے، کہاں ہے؟ یہ یعنی گویا کہ اپنی یعنی ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان کے متعلق جستجو رکھنا کہ بھئی کون ہے کون نہیں ہے، یہ ضروری صفت ہے۔ تو سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماتحتوں کے حالات کی خبر رکھے۔ اب میں سربراہ ہوں لیکن مجھے کوئی خبر نہیں ہے ماتحت کی، کوئی 1 مہینے سے نہیں آ رہا، میں نے کبھی خبر لینے کی کوشش ہی نہیں کی، کیا ہوا، بیمار ہے، کوئی فوتگی ہو گئی، حالات کیا ہے، کیا صورتحال ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک کامیاب سربراہ کی علامت اور نشانی ہے کہ وہ اپنے ہر ماتحت کی، چاہے بڑا ماتحت ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑے عہدے پر ہے، چاہے چھوٹے عہدے پر ہے، ہر ایک کی بھرپور خبرگیری رکھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ صحابہ اکرام کی خبر رکھتے تھے، خبرگیری رکھتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا کہ بھئی فلاں صحابی نماز میں نہیں ہے، آپ پوچھتے صحابہ سے کہ بھئی فلاں کیوں نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ پتہ چلتا بیمار ہے، آپ صحابہ کے ساتھ عیادت کے لیے جاتے، معلوم ہوا کوئی فوت ہوا ہے، آپ تعزیت کے لیے جاتے۔ تو آپ باقاعدہ صحابہ اکرام کی خبرگیری رکھتے تھے، بھئی مسجد میں نظر نہیں آ رہے، کیا معاملہ ہوا ہے، کہیں سفر پہ گئے ہیں، موجود ہے۔ یہ ایک سربراہ کی صفت ہونی چاہیے کہ اپنے ہر ماتحت کی خبرگیری رکھے، اس کے احوال کی خبر رکھے، کسی کو اگر مالی اعتبار سے ضرورت ہے، پریشانی ہے، اس کی مدد کرے، کسی کو کسی اور قسم کی پریشانی ہے، ان کے مسائل کو حل کرے، اور کسی کے ساتھ کوئی غم، حادثہ، معاملہ ہوا ہے، ان کے غم میں شریک ہو، کسی کی خوشی ہے ان کی خوشی میں شریک ہو۔ یہ ایک کامیاب سربراہ کی علامت ہے کہ اپنے ماتحتوں کے حالات سے بے خبر نہیں ہو، بلکہ اپنے ماتحتوں کے حالات سے باخبر ہو، ہر ایک کی خبر رکھے، کون کیا کر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا، کس کے کیا حالات ہیں، یہ ہونا ضروری ہے۔ اور ظاہری بات ہے آپ صحیح طور پر تبھی ان کو چلا سکیں گے، ہینڈل کر سکیں گے جب آپ ان کے کچھ حالات سے باخبر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ ضروری ہے کہ ایک سربراہ، چاہے وہ ملک کا سربراہ ہے، چاہے ادارے کا سربراہ ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے حالات سے باخبر رہے اور ان کے کام آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، جو بیوائیں ہوتی تھی، غریب عورتیں ہوتی تھیں، ان کا سودا سلف لانا، یہاں تک کہ بعض مرتبہ گھروں کی صفائی کرنا، یہ بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں تو انہوں نے فہرست دیکھی کہ جو مدینے کی بیوائیں ہیں، غریب عورتیں ہیں، کہ میں کس کی خدمت کروں۔ ہر ایک کے سامنے کوئی نہ کوئی نام لکھا ہوا تھا۔ ایک بیوہ عورت غریب ایسی تھی کہ ان کے سامنے کوئی نام نہیں تھا، کون ان کی خدمت کرتا ہے۔ حضرت عمر نے عہد کیا، ارادہ کیا کہ ان کے گھر کی خدمت میں کروں گا، صفائی ستھرائی کام۔ لیکن جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو کوئی روزانہ آ کے کر کے چلے جاتا ہے، صفائی گھر کی آتا ہے، کہتے ہیں بھئی پردہ کر لو، گھر کی صفائی، دودھ دوہنا جانوروں سے، سب کر کے خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا، تو اگلے دن صبح سویرے فجر سے پہلے جا کے خاموشی سے چھپ کے بیٹھ گئے کہ کون آتا ہے۔ تو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور گھر میں کہا پردہ کر لو، اندر جا کے جانوروں کا دودھ نکالا، صفائی ستھرائی کی، فارغ ہو کے باہر نکلے۔ جب یہ ان کے پیچھے گئے دیکھا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حالانکہ ان کی زمانہ خلافت کا واقعہ ہے۔ تو خود جا کر خبرگیری رکھنا اپنے رعایا کی، ماتحتوں کی، ان کی خدمت کرنا، یہ ان حضرات کی شان اور صفت تھی۔ تو ایک کامیاب سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے حالات کی خبرگیری رکھے اور ان کے کام آئے۔ جی نمبر 26، اہل لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا۔ جی ادارے کے ذمہ دار کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ کسی بھی اہم امر کے اجرا سے پہلے اہل لوگوں کے ساتھ مشورہ کرے۔
مشورہ یہ تعلیمات نبوی میں سے ہے، اور ہمیں ہمارے دین نے تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان مشورے کے ساتھ چلے۔ ظاہری بات ہے، ہر انسان کو اللہ پاک نے الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ہر ایک کی ذہنی سطح الگ ہے، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت ہے، اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کئی مواقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ بدر کا جب معاملہ پیش آیا، بدر کے قیدیوں کا، کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑا جائے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، دیگر صحابہ سے مشورہ لیا۔ مشورہ کون لے رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مشورہ لے رہے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں، پیغمبر وقت ہیں، کامل ترین شخصیت ہے، اس کے وقت تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمارے لیے تو بطریق اولا ضروری ہے کہ ہم اپنے اہم امور سے متعلق مشورہ لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، اسی طرح صحابہ اکرام کی بھی یہ عادت تھی کہ اہم امور میں مشورہ لے کر کام کرتے تھے۔ تو ایک سربراہ کے لیے یہ صفت بھی ضروری ہے، کسی بھی اہم معاملے کے اجرا کہتے ہیں یعنی معاملے کو نافذ کرنا، یعنی کوئی آرڈر جاری ہو رہا ہے تو جاری نہیں کرتے تھے جب تک پہلے مشورہ نہیں کر لیتے تھے، کوئی حکم جاری نہیں کرتے تھے، کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ مشورہ نہ کر لیتے۔ تو مشورہ کرنا یہ سنت نبوی بھی ہے، اور اسی میں انسان کے لیے خیر اور برکت ہوتی ہے۔ جو انسان مشورے سے چلتا ہے وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، وہ نقصان نہیں اٹھاتا، اور جو انسان مشورے کا اہتمام نہیں کرتا وہ کہیں نہ کہیں ضرور ٹھوکر کھاتا ہے، پریشانیوں کی زد میں رہتا ہے۔ لیکن دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اہل لوگوں کے ساتھ، ہر آدمی مشورے کے قابل نہیں ہوتا کہ بھئی جو بھی سامنے آ گیا مجھے اس کے ساتھ مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہو۔ تو اہل سے مراد کیا ہے؟ اہل میں اب کئی صفات آ سکتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے ہر انسان سے تو مشورہ نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس میں دیکھا جائے گا کہ میں جس سے مشورہ لے رہا ہوں وہ دیندار ہے۔ بے دین آدمی سے مشورہ لے گا وہ غلط مشورہ دے گا۔ نمبر 2، سچا ہو، جھوٹے آدمی سے کبھی مشورہ نہ لیا جائے، اس کا مشورہ وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہوگا، انسان نقصان اٹھائے گا۔ خائن آدمی سے مشورہ نہ لیا جائے، جس کے مزاج میں خیانت ہو، ظاہری بات ہے وہ خیانت کرے گا، غلط مشورہ دے دے گا، دھوکہ دے دے گا۔ اسی طریقے سے انسان جس معاملے میں مشورہ لے رہا ہے وہ آدمی اس معاملے کو سمجھتا بھی ہو، اس کی باریکیوں کو، اونچ نیچ کو۔ اب ظاہری بات ہے جو اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے اور میں اس سے متعلق میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں کپڑے کا مثال کے طور پہ، اور میں جا کے اس سے مشورہ کر رہا ہوں کہ جو لکڑی کا کام کرتا ہے، تو وہ تو اس کاروبار کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتا، وہ صحیح مشورہ نہیں دے سکے گا۔ میں اس سے مشورہ لوں جو اس فیلڈ میں برسوں سے ہے، پرانا ہے، وہ مارکیٹ کے معاملات سمجھتا ہے، اس چیز کی اونچ نیچ کو سمجھتا ہے، اس سے مشورہ لیں۔ اسی طریقے سے مشورہ انسان اس سے لے جو خیر خواہ ہو، اور ہر انسان سمجھتا ہے کون خیر خواہ ہے کون بدخواہ ہے۔ اپنے بدخواہ سے مشورہ نہ لے، حاسد سے مشورہ نہ لے، یقیناً وہ پھر ظاہری بات ہے وہ تو غلط مشورہ دے گا۔ جب وہ میرا خیر خواہ ہے ہی نہیں، وہ مجھے خیر والا اچھا مشورہ کیسے دے گا؟ وہ مجھے اور جو ہے کھائی میں گرا دے گا اور نقصان پہنچا دے گا۔ تو انسان اس سے مشورہ لے جس کے متعلق انسان سمجھتا ہو کہ یہ میرے ساتھ خیر خواہ ہے، یہ مجھے یقیناً اچھا مشورہ دے گا۔ تو یہ ساری صفات جو ہے یہ جاننا ضروری ہے، تب جا کر انسان اس سے مشورہ لے، اور وہ انسان جس سے مشورہ لیا جائے وہ سمجھدار ہو، اچھا مشورہ دینے پر قادر ہو، متردد آدمی سے مشورہ نہیں لے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ایک فیصلہ نہیں کر پاتے، بھئی یہ نہیں، چلو یہ کر لو، نہیں چلو یہ کر لو، ایسے آدمی سے مشورہ لیں گے وہ صحیح مشورہ نہیں دے گا، کبھی مشورہ دے گا پھر اس سے پیچھے ہٹے گا، اس سے نہیں۔ اسی طرح اس سے مشورہ لے جس کے مزاج میں استقامت ہو، پرعزم انسان ہو۔ بزدل آدمی سے مشورہ لیں گے وہ بزدلی پر مبنی غلط مشورہ دے گا، کیوں اس میں خود ایک ہمت نہیں ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے، تو وہ صحیح مشورہ نہیں دے پائے گا۔ تو لہٰذا انسان مشورہ اس سے لے جو مشورے کا اہل ہو، اس میں ساری صفات موجود ہو، اس سے تجربہ کار آدمی سے مشورہ ضرور کرے۔ تو اس میں بہت سارے معاملات انسان کو، اور اس میں انسان یہ بھی نہیں، چاہے ماتحت ہے یا عام آدمی، عام ملازم ہے، اس سے بھی مشورہ لے سکتا ہے۔ اس میں انسان کوئی عار محسوس نہیں کرے بالکل
کہ بھئی میں بڑے عہدے پر ہوں، یہ تو بالکل نیچے والے گریڈ کا ہے، نیچے عہدے کا ہے، تو اس سے میں مشورہ لوں گا، یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی. بلکہ انسان اس کی صفات کو دیکھ لے، صفات کو دیکھے، ظاہر کو نہیں دیکھے. تو اگر وہ مشورے کا اہل ہے تو ضرور اس کے ساتھ مشورہ کرے، پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھائے، تو اس میں خیر ہوتی ہے. جی. نمبر 27، ذاتی کام خود کرنا. ادارے کا ذمہ دار اپنے کام خود کرے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کی سنت ہے. ذاتی کام بعض مرتبہ یہ ہے کہ وہ کام میرا اپنا ذاتی ہے، وہ میرے ماتحت کا نہیں ہے، لیکن چلو اب میں ادارے کا سربراہ ہوں، میں جو کہوں گا وہ یہ کریں گے، تو جو میرے ذاتی کام ہے وہ بھی میں ان سے لے رہا ہوں، اور خود بالکل ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ گیا. ایسے نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کام، اپنے ذاتی کام خود اپنے دست مبارک سے کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے. بلکہ گھر کا کام بعض مرتبہ اپنی اہلیہ کا، ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے. کپڑے سینا بعض مرتبہ وہ آپ سی لیتے تھے. اور بہت سارے کام گھر کے، باہر کے ایسے تھے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، اپنے ذاتی کام. اسی طرح صحابہ، تابعین اور سلف صالحین جو مشائخ بزرگ گزرے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے کہ ذاتی کام حتی الامکان انسان خود کر لے. ہاں الا یہ کہ لے بھی سکتا ہے کبھی اگر ضرورت ہے اپنے ماتحتوں سے، بھئی گھر کا سودا سلف لانا ہے، کسی کو کہہ دیا. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اس کو 100% بس عادت بنا لی کہ مجھے کبھی جانا ہی نہیں ہے دکان، یا میں کبھی اپنا سودا سلف خود نہیں لاؤں گا. یہ تو عار کی بات ہو گئی. خود جائے، خود سودا سلف اپنا لائے. یہ ذاتی کام حتی الامکان اس میں مزاج بنائے کہ ذاتی کام اپنے خود کریں، اس میں کسی پر بوجھ نہ بنے. جی. نمبر 28، ماتحت حکام کے خلاف شکایت سننا. جی. جب کسی ذمہ دار کو کسی ماتحت ذمہ دار کے خلاف شکایت پہنچے تو اس پر لازم ہے کہ وہ شکایت سنیں اور اس کے لیے لازمی اقدام کریں. یہ معاملات بہت پیش آتے ہیں، ہر جگہ پیش آتے ہیں کہ بھئی کوئی ماتحت کی شکایت آئی، لیکن اب میں نے دیکھا بھئی وہ ماتحت جس کی شکایت آئی ہے وہ تو سربراہ کا منظور نظر ہے، میرا سربراہ کا یا میرا قریبی تعلق ہے، تو میں نے کہا بھئی مجھے اس کے خلاف شکایت نہیں سننی. اور اس کے خلاف آ گئی جس سے میری طبیعت نہیں بنتی، تو میں نے اس کی خوب کھچائی کی. تو اس میں انسان یہ مزاج نہیں بنائے. کوئی بھی ہے، جائز شکایت ہے، مجھے اسے ضرور سننا ہے. اور جب انسان یہ مزاج بنا لے کہ بھئی فلاں کے خلاف تو شکایت سننی ہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے پھر نیچے خرابی پیدا ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ پھر بعض مرتبہ پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جب حل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، اتنی خرابی میں جا چکا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان ابتدا سے ہی ہر معاملے پر غور کرے، چھوٹی سی بھی شکایت ہے اس میں اچھی طرح تفتیش کر لے، فوراً کوئی فیصلہ بھی نہیں کرے. کسی نے آ کے کسی کے خلاف شکایت کی اور میں نے فوراً نفاذ کر دیا کہ بھئی اس کو یہ سزا دی جائے. ہو سکتا ہے لانے والا جھوٹا ہو، خبر لانے والا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ میں تحقیقات کر لوں واقعی یہ شکایت صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے ناجائز ہے. اگر شکایت جائز ہے تو میں اس پر ضرور اقدام کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے میرا رشتہ دار ہے. اب میرا سگا بھائی یا رشتہ دار ہے تو اس کے خلاف میں شکایت سننے پہ تیار نہیں ہوں. عام غریب آدمی ہے ماتحت ہے تو اس کے خلاف میں سن رہا ہوں. یہ انصاف کا تقاضا بھی نہیں ہے، دیانت کا تقاضا بھی نہیں ہے، کوئی بھی ہو. لیکن آپ کو معلوم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک قبیلے کی عورت نے چوری کی، آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب ہاتھ کاٹنا یہ سزا تھی، لیکن سفارش کی اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو بطور سفارشی کے بھیجا کہ آپ سے سفارش کر لیں کہ معافی دی جائے. آپ علیہ السلام نے جب سنا آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم حدود اللہ میں سفارش کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اگر میری سگی بیٹی بھی چوری کرتی. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان اقربا پروری کا شکار ہو جائے کہ جس سے تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اس کے خلاف شکایت قطعی نہیں سننی، اور عام ہے تو اس کے خلاف شکایت سننی بھی ہے، اس پر سخت سزا کا نفاذ بھی کرنا ہے. بلکہ شکایت جس سے متعلق بھی ہے انسان خوب غور کرے، پھر جو یعنی مجرم ہے یا جس کا قصور ہے، کمزوری ہے، انسان مناسب سزا اس کو دے دے. جی. نمبر 29، ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر کرنا. جی.
ادارے کا سربراہ چونکہ ادارے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی اصلاح ماتحتوں کی اصلاح کا سبب ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ چھوٹے ہمیشہ بڑوں کو دیکھ کر چلتے ہیں، ماتحت ہمیشہ سربراہ کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ دیکھیں نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی نمونہ پیش کیا۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ عزیمت اختیار فرماتے ہیں۔ تہجد آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، لیکن امت پر فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی ناغہ نہیں کیا، قضا نہیں کی، تو ہمیشہ آپ عزیمت والا راستہ اختیار کرتے۔ تو صحابہ نے آپ کی زندگی کو دیکھ کر سیکھا۔ تو دیکھیں، سربراہ جو ہوتا ہے اس کی جو زندگی ہوتی ہے، اس کے جو دن رات ہوتے ہیں، اس کے جو معاملات مشاغل ہوتے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ اگر اپنی اصلاح کرے ماتحتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب سربراہ اپنی اصلاح سے غافل ہو جائے تو ماتحتوں میں بھی وہی مزاج آ جاتا ہے۔ تو سربراہ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عیوب کو دور کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو سربراہ ہوں، میں جو چاہے کروں، میں اچھا کروں، میں برا کروں، مجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب میں ایسے عہدے پر ہوں کہ مجھ سے ماتحت نہیں پوچھ سکتا، لیکن یاد رکھیں کہ اگر میں غلط راستے پر جاؤں گا، میں غلط کام کروں گا، اس کا نیچے تک اثر جائے گا۔ اب ایک سربراہ ہے، مثال کے طور پر سربراہ کے طور پہ میں نے کہا بھائی چلو بھائی میں رشوت لے رہا ہوں، میں لے رہا ہوں، تو ماتحت نہیں لیں گے۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں بھائی آپ رشوت نہیں لیں، میں خود لے رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے، تو وہ کہیں گے بھائی جب یہ ادارے کا بڑا ہے، یہ رشوت خور ہے، یہ رشوت لے رہا ہے، تو چلے ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی جو ہے گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ میں جھوٹ بولوں گا، ماتحت جھوٹ بولیں گے۔ اولاد جس طرح والدین کو دیکھ کر سیکھتی ہے، ماتحت سربراہ کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ تو سربراہ کی ذمہ داری زیادہ نازک ہے، تو ماتحتوں کی اصلاح کا سبب، اس کی اصلاح جو ہے ماتحتوں کی اصلاح کا سبب بنتی ہے، اس کا بگاڑ ماتحتوں کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ تو سربراہ کا مطلب نہیں ہے کہ اب میں بالکل جو ہے ہر چیز کی قید سے آزاد ہو گیا، میں جو چاہے کروں گا، جس طرح چاہے چلوں گا، تو اس سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، بربادی اور تباہی کی طرف سفر ہوتا ہے۔ تو بحیثیت سربراہ کہ میری ذمہ داری زیادہ ہے بمقابلہ ماتحت کے، کہ میں بہت دیکھ بھال کر چلوں گا، میں احتیاط کے ساتھ چلوں گا، اور میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا کہ جس کی وجہ سے میری طرف انگلی اٹھے یا جس کی وجہ سے میرے ماتحتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے۔ جی نمبر 30، ملازمت کرنے والی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، یہ غلطی ہے۔ جی، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، ادارے کے سربراہ کو اپنے کاموں میں کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، سورہ مائدہ میں، یعنی یہ جو ہے ایمان والے کیسے ہیں کہ یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈرو۔ حدیث میں ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات پر بیعت کی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر جگہ سچ بولیں گے اور اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو سربراہ کو بھی چاہیے کہ اگر وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، مستحسن قدم اٹھا رہا ہے، اس میں کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کرے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ادارے میں بعض مرتبہ انسان کوئی ایسا قانون لاتا ہے یا تاکہ ملازمین کی ماتحتوں کی اصلاح ہو جائے، تو اصلاح کے لیے اگر انسان قدم اٹھا رہا ہے اور یعنی ترقی کی طرف قدم اٹھا رہا ہے، اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے۔ دین کے معاملے میں آج ہوتا ہے نا، بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مولوی بن گیا، باقاعدہ بطور طعنے کے۔ تو بھائی ایک چیز مثال دے رہا ہوں، ایک مثال عرض کرتا ہوں، جیسے اب کسی نے داڑھی رکھ لی سنت، تو کہا بھائی مولوی، ارے کہہ رہے ہیں مولوی۔ داڑھی رکھنا مسلمان پر واجب ہے، صرف مولوی پر نہیں ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ سنت تو کیا ہے، واجب ہے داڑھی رکھنا ایک مشت کم از کم۔ تو وہ یہ صرف مولوی پر تو نہیں ہے، یا ہر داڑھی والا ہے تو داڑھی رکھ لی وہ مولوی ہو گیا۔ تو اب اس میں تو کسی کی ملامت کی ہم پرواہ تھوڑی کریں گے۔ اب کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے، کسی نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا کرے ہو، سارا دن مسجد میں ہی جاتے رہتے ہو۔ تو دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی۔ تو ادارے میں اگر انسان کوئی ایسا قدم اٹھا رہا ہے سربراہ کہ جس کی وجہ سے ترقی ہوگی اور ایسا کوئی شرعی قانون نافذ کر رہا ہے، تو اس میں پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ قطعی طور پر نہ کریں۔
میں نے ملازمین پر لازم کیا کہ بھئی آپ کو نمازوں کے اوقات میں کام چھوڑ کے نماز کے لیے جانا ہے. اب کسی نے کہا بھئی اس سے تو اتنا نقصان ہوگا ادارے کا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، صحیح نہیں ہے. تو میں نے ملامت کی وجہ سے میں نے کہا بھئی چلو چھوڑ دو. تو ایسا نہیں ہے. یا میں نے شرعی لباس کا اصول بنایا ہے کہ بھئی شرعی لباس پہن کے آنا ہے، غیر شرعی لباس پہن کے نہیں آنا. کسی نے کہا بھئی یہ تم کیا مولوی ہو، پولیا بنوا رہے ہو. تو ایسے معاملات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی. مجھے دیکھنا ہے اللہ پاک کے حکم کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو. تو ولا یخافون لومۃ لائم، جو کہیں کہنے دیں اور کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کرنی ہے. جی نمبر 31، مالی امور میں احتیاط اور اس میں کسی کا لحاظ نہ کرنا. جی ادارے کے سربراہ کو مالی امور میں پوری احتیاط کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی طرح ادارے میں حرام مال نہ آئے اور نہ حرام طریقوں سے مال خرچ ہو. بہت حساس معاملہ ہے، اہم معاملہ ہے کہ مالی جو معاملات ہے، مالیات جو ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے. ظاہری بات ہے اس چیز کا اثر پڑتا ہے. اگر سربراہ بے احتیاطی کرے گا یا حرام حلال کی تمیز نہیں رکھے گا تو ماتحت تو ظاہری بات ہے وہ بطریق اولا نہیں رکھیں گے. اور جب اس میں بے احتیاطی ہوگی، خیانت ہوگی، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوگی، برکت اٹھ جائے گی. جب برکت اٹھ جائے گی ظاہری بات ہے تو پھر کام صحیح طریقے سے نہیں ہوگا. تو مالی امور میں احتیاط کرنا یہ ادارے کے سربراہ کے لیے ضروری ہے، اور اس میں پھر کسی کا لحاظ نہیں کریں، اس میں پھر کسی کی پرواہ نہیں کریں. اب ظاہری بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ بھئی میرے ماتحت ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، لیکن وہ میرے قریب ہے، اس سے میرا قرب حاصل ہے، تو میں نے کہا چلو کرنے دو. حرام مال آ رہا ہے، رشوت کا آ رہا ہے، غلط طریقے سے لے رہا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ حرام مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جہنم کا ایندھن انسان بنتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں، خاص طور پر مالی امور اور مالی معاملات میں، کہ اس میں کوئی خیانت نہ ہو اور کسی اور کا مال انسان کے ذمہ لازم قیامت کے دن نہ آئے، نہ رشوت کا مال ہو، نہ سود کا مال ہو، نہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہو. کتنے سارے معاملات ہوتے ہیں کہ بھئی پیسے دے دو آپ کا کام ہوگا. اب وہ پیسے دینا وہ ظاہری بات ہے وہ تو رشوت ہی ہوتی ہے. تو ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کیا جائے. اسی طریقے سے بعض دفعہ ادارے کا سامان ہوتا ہے، ادارے کی چیز ہوتی ہے، اس کو ذاتی کام کے لیے استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. بے احتیاطی کرنا، ادارے نے کام کے لیے گاڑی دے دی، میں اس کو ذاتی سیر سپاٹوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں. اسٹیشنری کا سامان دیا ہے دفتر کے کام کے لیے اور میں اس کو ذاتی کام کے لیے استعمال کر رہا ہوں، گھر پہ لے جا کے بچوں کو دے رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جی نمبر 32، رعب اور وقار رکھنا. جی ادارے کا سربراہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ماتحتوں کے حق میں جواب دہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعضائے جسمانی کے حق میں بھی جواب دہ ہے. تو یہ رعب اور وقار قائم رکھنا یہ ضروری ہے ادارے کے سربراہ کے لیے کہ وہ اپنے وقار کا خیال رکھے، اپنی عزت کا خیال رکھے. یعنی ایسا اپنے آپ کو نہیں بنائے ہر ایک کے سامنے کہ اس کی کوئی حیثیت نہ رہے. جب انسان خود اپنے اعمال سے اپنے آپ کو بے حیثیت بنا دے گا تو ظاہری بات ہے وہ اہل نہیں رہے گا ادارہ چلانے کا، اس منصب پر بیٹھنے کا، بلکہ وہی انسان اس منصب کا اہل ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے وقار کو قائم رکھتا ہے اور اپنے رعب کو قائم رکھتا ہے. اور ظاہری بات ہے اسی کی بات مانی جائے گی، لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اور اس کی یہ برکت ہوتی ہے اپنا وقار اور رعب قائم رکھنے کی کہ لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے، لوگوں میں اس کا مرتبہ ہوتا ہے، لوگوں میں اس کی بات چلتی ہے. تو ادارے میں ظاہری بات ہے وہی سربراہ کامیاب ہوگا کہ جس کا ایک رعب ہو. لیکن رعب کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ انسان ناجائز طور پر تنگ کرے ماتحتوں کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنا ایک جس کو کہتے ہیں کنٹرول قائم رکھے، کنٹرول اس کا مضبوط ہو اور اس کا ایک وقار ہو. جی نمبر 33، صحت کی حفاظت اور حسب استطاعت کام کرنا. جی پیچھے کریں، پیچھے کریں. صحت کی حفاظت اور حسب استطاعت کام کرنا، اس کا عنوان غلط ہے. ادارے کا سربراہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ماتحتوں کے حق میں جواب دہ ہے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعضائے جسمانی کے حق میں بھی جواب دہ ہیں۔ جس طرح ماتحت اس کے پاس امانت ہے، اسی طرح اس کا جسم اور اعضاء بھی امانت ہے۔ جس طرح اس پر رعایت کے حقوق ہے، اسی طرح اس پر اپنے جسم اور اعضاء کے بھی حقوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، انسان کی جان کا بھی انسان پر حق ہے۔ اور المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوی مومن یہ شریعت میں بھی کیا ہے، یہ بہتر ہے ضعیف سے، کمزور سے۔ تو یہ بھی ضروری ہے سربراہ کے لیے بطریق اولا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کی صحت متاثر ہو۔ اور ظاہری بات ہے وہی انسان صحیح طور پر کام کر سکتا ہے، صحیح طور پر ادارہ چلا سکتا ہے کہ جو ذہنی طور پر بھی صحت مند ہو، جسمانی طور پر بھی صحت مند ہو۔ اب اس کے لیے انسان اپنی صحت کا خیال رکھے، بیمار ہو تو وقت پر علاج کرائے، اپنی صحت سے لاپرواہ نہ ہو۔ جب انسان کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں پھر وہ اس ذمہ داری کو کما حق ہو ادا نہیں کر سکتا، اس میں وہ صحت طاقت نہیں رہتی، جب نہیں رہتی تو وہ پھر صحیح طور پر ادارہ چلا نہیں سکے گا، صحیح طور پر معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکے گا، لوگوں کی حق تلفیاں ہوں گی، ادارہ جو ہے زوال کی طرف جائے گا۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھے، ورزش کے اعتبار سے، غذا کے لحاظ سے، علاج کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنی صحت کا خیال رکھے۔ اور انسان کی یہ جو صحت ہے، جسم ہے، یہ بھی اللہ پاک کی امانت ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کی حدیث میں ہے کہ قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ پسند ہے، شریعت میں پسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا سربراہ ہونے کی حیثیت سے یہ لازمی ہے کہ انسان اپنی صحت کا خیال رکھے تاکہ اچھے طور پر اپنے فرائض کو انجام دے سکے۔ جی نمبر 34، رازوں کی حفاظت۔ جی آگے کریں۔ نمبر 34، یہ ہے رازوں کی حفاظت۔ جی ادارے کا سربراہ رازدار ہوگا اور رازوں کو پوشیدہ رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن اجتماعی خدمت کرنے والوں کے لیے بہت ہی اہم ہے اور یہ کامیابی کا زینہ یعنی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ کامیاب سربراہ وہی ہے کہ جو اخفاء کا اہتمام کریں، اخفاء والے معاملات میں۔ اب ظاہری بات ہے اگر کوئی بھی معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں اخفاء کا اہتمام نہیں کر رہا، ہر ایک گہرے غیرے کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں، تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو راز میں رکھنے کے متقاضی ہوتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ادارے کے ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے سامنے کرنے کے نہیں ہوتے، افشا کرنے کے نہیں ہوتے، بیان کرنے کے نہیں ہوتے۔ ہر ادارے کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، ہر ادارے کے اپنے نجی معاملات ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو ہر ایک کے سامنے میں بیان کروں گا۔ تو جب جس انسان میں رازداری کی صفت نہیں ہوگی وہ ادارے کو زوال پذیر کر دے گا۔ بہت سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں نا، عام اس میں بھی مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مٹھائی کا ایک کام ہے، ایک شخص مٹھائی کا جو ہے ادارہ چلاتا ہے، اس کا کارخانہ چلاتا ہے، لیکن اس کے اپنے فارمولے ہوتے ہیں نا، اور وہ فارمولے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بتائے ہی نہیں جاتے کسی کو۔ یا بعض کھانوں کے ہوٹل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے فارمولے ہیں، بہت کوشش دوسرا کر لے اس طرح کا نہیں بنا سکتا، ان کے پاس کوئی خاص طریقہ فارمولہ ہوتا ہے۔ اور وہ دیکھیں نا جو ملازم اس کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں اور نہیں چلا جائے، یہ طریقہ فارمولہ کسی اور کے سامنے نہیں ظاہر کر دے، کتنا خیال رکھا جاتا ہے ایک چھوٹی سی چیز کا۔ یہ اس کے کاروبار کی ترقی کا راز ہوتا ہے کہ ہر ایک کھانا کھانے وہی آ رہا ہے، ہر ایک مٹھائی اس سے لے رہا ہے، اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے، وہ دوسرے کی مٹھائی میں یا کھانے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس اپنا فارمولہ ہے، اس نے اس کو جو ہے راز میں رکھا ہے۔ جس دن یہ راز کھل گیا تو ظاہری بات ہے اس کے سامنے بہت ساری دکانیں اور کھل جائیں گی، یہ بیچارہ بالکل بیٹھ جائے گا۔ تو پھر ایک ادارہ جو بڑا ادارہ ہے کسی بھی اعتبار سے، سرکاری غیر سرکاری، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ راز میں رکھنے کے جو ہے متقاضی ہوتی ہے، اس کو راز میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو اگر راز میں نہ رکھا جائے اس سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، بعض نقصانات ناقابل تلافی ہوتے ہیں جس کی پھر تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ تو ادارے کے سربراہ کے لیے رازوں کو راز میں پوشیدہ رکھنا، ہر ایک کے سامنے بیان نہ کرنا ہی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، بعض مجالس کی باتیں وہ امانت ہوا کرتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جو نجی مشورہ ہے، میٹنگ ہے، اس کی باتیں اب یہ تو نہیں ہے کہ غیر متعلقہ افراد کے سامنے بھی بیان ہوں گی، تو
تو وہ معاملات جو راز میں رکھنے کے متقاضی ہیں اس کو راز میں رکھنا ضروری ہے. تو ایک ادارے کے سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہر ایک کے سامنے افشا نہ کریں اور اپنا مزاج یہ بنائے, اس کے اندر ایسی ایک قوت ارادی ہو. بعض آدمی ہے نا وہ راز کو راز رکھ ہی نہیں سکتا, اس کا مزاج یہ ہے کہ بس جیسے ہی سنا اور ادھر بتا دیا. ایسا آدمی کامیاب سربراہ کبھی نہیں بن سکتا. تو یہ صفات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی جو ایک ادارے کے سربراہ کے لیے بحیثیت سربراہ کے اس میں ہونا ضروری ہے, تبھی وہ ایک کامیاب سربراہ بن سکتا ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی جتنے بیمار ہیں گھروں میں, اسپتالوں میں, جسمانی بیمار ہے, روحانی بیمار ہے, اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں سب کے اللہ پاک مغفرت فرمائے. ہمارے حضرت استاد صاحب کی اہلیہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا ہے, دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے, پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.